مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ ہم سیکھنے والی کلاس میں بیٹھے ہیں، اس لیے میں یہی چاہوں گا کہ کوئی بھی غلطی جو ہے وہ ہماری ادائیگی میں نہ رہ جائے۔ آج دروشی کے دوران میں خاموش اس لیے ہو رہا تھا کہ دروشی سن رہا تھا آپ سب کا، صلی علی نہیں بولنا، صلی علی بولنا۔ کچھ آوازیں جو ہیں نا وہ صلی علی کی آ رہی تھی، اور اسی طرح کچھ آوازیں سیدنا کی آ رہی تھی۔ سیدنا نہیں بولنا، سیدینا، یا زیر ہی اور دال زیر دی، سیدینا۔ اور اسی طرح صلی علی، صلی علی نہیں بولنا۔ چلے پھر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چیز تو کلاس کے آغاز میں آج ہمیں پتہ چل گئی کہ جب تک انسان بولتا نہیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ غلطی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے بولنا کیوں ضروری ہے اور کیوں بلوایا جاتا ہے، تاکہ میں سنوں اور مجھے پتہ چلے کہ کیسے پڑھا جاتا ہے۔ ابھی آپ کا سنا تو مجھے پتہ چلا کہ آپ صلی کو صلی علی پڑھ رہے ہیں اور سیدنا کو سیدنا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو ہے یہ بلوانا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ غلطی کا پتہ چل سکے۔ تو آج ہم اپنی کلاس کا آغاز اس سبق سے شروع کرنے جا رہے ہیں جو ہم 2-3 ہفتوں میں کوشش کر رہے تھے، ہر اتوار کو وہ سبق ہمارا رہ جاتا ہے، تو آج ہم آغاز ہی اسی سبق سے کرتے ہیں تاکہ وہ سبق آج پھر نہ رہ جائے ہمارا۔ تو وہ سبق تھا قرات سے متعلق۔ ہم قرات کے بارے میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، تقریباً اس سے پہلے 2 کلاسز ہماری ہو چکی ہیں کہ نماز کے فرائض میں ایک اہم فرض جو ہے وہ قرات کا ہے۔ تو قرات کا معنی مفہوم ہم سمجھ چکے ہیں اور اس کے بہت سارے مسائل بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، کافی ساری چیزیں ہم قرات سے متعلق سیکھ چکے ہیں۔ تو قرات کا معنی ہے مطلقاً قرآن مجید پڑھنا۔ پھر آپ اس حوالے سے یہ بھی سیکھ چکے ہیں کہ فرضوں میں قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، نوافل میں، سنتوں میں، یہ ساری چیزیں ہم آلریڈی سیکھ چکے ہیں۔ آج ہم نے جو سیکھنا ہے وہ اہم ٹاپک یہ ہے کہ قرات سے متعلق ایک بات ذہن میں رکھیں، قرآن مجید پڑھنا نماز کے لیے ضروری ہے، لیکن جب آج ہم یہ سیکھنے جا رہے ہیں کہ اکیلے نماز پڑھنے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں کی قرات میں کیا فرق ہے۔ ایک سوال بھی ہوا تھا کہ آیا ہم جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو جو مقتدی ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا یا سورت پڑھے گا یا نہیں۔ اس میں پھر اس سوال میں پھر ایک سوال یہ ہوا کہ چلیں عشاء اور مغرب اور فجر میں تو امام کی آواز سنائی دیتی ہے تو بندہ خاموش رہے اور خاموش رہنا بنتا ہے، لیکن ظہر اور عصر میں تو امام کی آواز سنائی نہیں دیتی، تو اس میں تو مقتدی کو پڑھنا چاہیے۔ یہ ایک طرح کے سوال تھے، تو آج انہی سوالوں کا جواب ہم نے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات مسئلہ یہ سن لیں اور سمجھ لیں کہ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے
خواہ وہ کوئی بھی نماز ہو، فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر، مغرب، عشاء کی ہو، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں مقتدی قرات نہیں کرے گا، مقتدی قرآن مجید نہیں پڑھے گا۔ مقتدی کسے بولتے ہیں؟ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا، ایک امام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے جتنے بھی نماز پڑھنے والے ہیں اس کی اقتداء میں وہ مقتدی کہلاتے ہیں۔ تو مقتدی جو ہے وہ قرات نہیں کرے گا، خاموش رہے گا۔ قرات نہ کرنے کا مطلب قرآن مجید نہیں پڑھے گا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ تسبیحات پڑھے گا رکوع میں، سجدے میں، اتحیات میں، تشہد میں وہ اتحیات پڑھے گا، دوسری بھی پڑھے گا، دعائے ابراہیمی بھی پڑھے گا۔ بات ہو رہی ہے قرات کی کہ امام کے پیچھے قرات جو ہے وہ نہیں کرنی، امام کے پیچھے بولے قرات نہیں کرنی، مقتدی خاموش رہے گا، یہ اس کے لیے حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے ذرا اس کو ہم قرآن سے اور حدیث سے اس موضوع کو، اس مضمون کو سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ انفال کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو دو حکم دیے اللہ تعالیٰ نے۔ ایک حکم یہ دیا کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن مجید کو غور سے سنو، قرآن مجید کو غور سے سنو۔ دوسرا حکم دیا وَأَنصِتُوا، خاموش ہو جاؤ۔ دوسرا حکم کیا دیا؟ غور سے سننے کا اور خاموشی کا حکم دیا، اور فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اللہ کی رحمت کے قابل بندہ تب ہوگا جب قرآن کو غور سے سنے اور خاموش ہو کر سنے۔ یہ دو حکم ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ آیت نماز کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہے کہ نماز میں جب قرآن پاک پڑھا جائے، جس طرح عام نماز سے باہر یہ حکم ہے کہ قرآن مجید اونچی آواز سے پڑھا جا رہا ہو، تو پھر پاس بیٹھنے والوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ خاموشی سے قرآن مجید کو سننا لازم ہے۔ تو یہی حکم نماز میں بھی ہے کہ اگر جب امام قرات کر رہا ہو اور امام قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس صورت میں مقتدیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ خاموشی سے امام کی قرات کو سنیں، امام کی تلاوت کو سنیں، خود نہ پڑھیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت سے یہ مسئلہ میں معلوم ہوا۔ اور اس کے بعد اب اچھا اس میں یہ بھی نہیں ہے، اگر یہ نماز کے متعلق نازل ہوئی ہے یہ آیت مبارکہ، تو اس میں یہ ہرگز موجود نہیں ہے کہ جب قرآن اونچی آواز سے پڑھا جائے یا آہستہ آواز سے پڑھا جائے، مطلقاً کہا گیا جب قرآن پاک پڑھا جائے۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ شریف کے حدیث پاک ہے، کوشش کرتے ہیں ہم حدیث پاک زبانی یاد کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قرأ الامام فانصتوا، بولے اذا قرأ الامام فانصتوا، اذا قرأ الامام فانصتوا، اذا قرأ الامام فانصتوا۔ اذا کا معنی جب، قرأ قرات کرے یا قرآن مجید پڑھے، الامام فا کا مطلب ہوتا ہے پس۔ اب یہ میں لفظی ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کا تھوڑا ترجمے سے بھی تعلق قائم ہو اور یہ شوق بڑے قرآن مجید کے ترجمے کو، عربی کے ترجمے کو سیکھنے کا۔ آگے فانصتوا، انصتوا کا معنی خاموش ہو جاؤ۔ جب امام قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ، جب امام قرات کرے تو بولو تم خاموش ہو جاؤ۔ یہ جماعت کی بات ہو رہی ہے، جب نماز میں امام قرات کرے اس وقت خاموش ہو جاؤ۔ اب تو کوئی قرات نہیں ہو رہی، ہاں جی اب تو کوئی قرات نہیں نہ ہو رہی، پھر یہ خاموشی کیسی؟ بولیں ذرا، بول کے بتائیں۔ جب امام قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ، سارے بولیں جب امام قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ جی جب امام قرات کرے تو تم چلیں جی، یہ حدیث پاک۔ آئیے اب اس حدیث پاک کے معنی مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ ہم نے یہ مسئلہ سیکھا، فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، مغرب عشاء کوئی نماز ہو، قرآن مجید نہیں پڑھنا، قرات نہیں کرنی، خاموش رہنا، یہی مسئلہ سیکھا ہم نے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں یہ سارے مسئلے ہم سمجھتے ہیں۔ مجھے بتائیں کیا اس حدیث میں یہ ہے کہ جب امام فجر میں قرات کرے یا مغرب یا عشاء میں قرات کرے تو تم نے خاموش رہنا ہے،
اور ظہر اور عصر میں کرے تو تم نے خاموش ہی رہنا. کسی نہیں. خاص نماز کا ذکر ہے نہیں. مطلقاً بات کہی. اذا جب بھی امام قرات کرے, جب بھی امام قرآن مجید پڑھے تو تم نے خاموش اچھا رہنا. مجھے ایک دوسری بات یہ بتائیں کہ اس حدیث میں یہ موجود ہے کہ جب امام اونچی آواز سے قرآن مجید پڑھے تو تم نے خاموش رہنا ہے, اور جب امام آہستہ آواز سے قرات کرے تو تم نے خاموش نہیں رہنا؟ ایسا نہیں, مطلقاً فرمایا کہ جب بھی امام قرآن مجید پڑھے تو تم نے خاموش رہنا ہے. خواہ فجر کی نماز میں, خواہ ظہر کی نماز میں, خواہ عصر کی نماز میں, خواہ مغرب کی نماز میں, خواہ عشاء کی نماز میں, خواہ آہستہ آواز میں یا اونچی آواز میں, مطلقاً فرمایا حضور نے اذا قرأ الامام فانصتوا, جب بھی امام قرات کرے تو تم نے خاموش رہنا. خاموش رہنا. جی یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ بالکل کیا بس ہو گئی. کہ نماز کا ذکر نہیں ہے نا اس میں, کہ قرآن جب بھی امام قرات کرے تو امام بنتا ہے. نماز بھی بن جاتی. بالکل جب امام کا لفظ آئے تو خود بخود کلیئر ہو گیا نا کہ نماز کے لیے ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, امام کے تصور سے نماز کے تصور آتا ہے. ٹھیک ہے, تو امام کو امام اس لیے کہتے ہیں وہ جماعت کرواتا ہے, نماز آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا ہے. تو اذا قرأ الامام, جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو. اچھا یہاں تک تو یہ بات ہم سمجھ گئے, مسئلے کی حد تک تو سمجھ گئے. اب اس سے آگے دلچسپ بات یہ ہے, مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ خاموش رہے. مقتدی کے لیے حکم کیا ہے؟ خاموش رہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ مقتدی خاموش رہ کر بھی قرات سے محروم نہیں ہوتا. مقتدی خاموش رہ کر بھی قرات سے محروم نہیں ہوتا. یہ کیا بات؟ وہ خاموش ہے پھر بھی وہ قرات سے محروم نہیں, پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کی خاموشی قرآن پاک شمار ہو رہی ہے. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا, حدیث پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک اور حدیث پاک ہے, فرمایا قراءۃ الامامی قراءۃ المأموم. مأموم بھی مقتدی کو بولتے ہیں. امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. امام کا قرآن مجید پڑھنا مقتدی کا قرآن مجید پڑھنا ہے. یعنی مقتدی خاموش رہ کر بھی وہ قرات سے محروم, قرآن مجید سے محروم نہیں ہے. ان کی خاموشی بھی اللہ کی پاک بارگاہ میں قرآن مجید پڑھنا ہی شمار ہو رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خاموش ہے, بس شریعت کا حکم ہے اس لیے وہ خاموش ہے کہ امام کے پیچھے جب نماز پڑھنی ہے تو پھر قرآن مجید نہیں پڑھنا. جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھنی ہے تو قرآن مجید نہیں پڑھنا. اس پر 20 حدیث پاک ہیں. مثلا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ, امام بنائے اس مقصد کے لیے گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے, اس کی پیروی کی جائے. فرمایا فاذا کبر فکبروا, جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو. ٹھیک ہے, واذا قرأ فانصتوا, جب امام قرات کرے تو تم خاموش ہو. جب امام قرات کرے تو تم خاموش ہو. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ, فرمایا جس نے اپنا امام بنا لیا یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے لگا تو اس کے لیے جو ہے اس کی قراءت, امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے. تو مقتدی کے لیے قراءت کیا ہوگی؟ امام کی قراءت ہوگی. تو گیا اس کے لیے خاموشی کا حکم ہے, اور وہ خاموش رہنے کی صورت میں وہ قرآن مجید پڑھنے سے محروم نہیں ہوتا, بلکہ اس کی خاموشی جو ہے وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں قرآن مجید پڑھنا ہی شمار ہوتی ہے. جب بسم اللہ پڑھتے ہیں آپ تو یہ بسم اللہ کا جو پڑھنا ہے یہ بھی قرات کا حصہ ہے. ہم شریف کے ساتھ پہلے جو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ اصل میں بتا دیتا ہوں. اچھا سوال کیا آپ نے. جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو مقتدی صرف غیر تک پڑھے گا, وہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی نہیں پڑھے گا, یہ امام پڑھے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ قرات کے تابع ہیں, یعنی یہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے دونوں چیزیں پڑھی جاتی ہیں, اعوذ باللہ بھی اور بسم اللہ بھی. جب مقتدی نے قرآن مجید پڑھنا ہی نہیں تو اس لیے وہ اعوذ باللہ بھی اور بسم اللہ بھی نہیں پڑھے گا, وہ اپنا غیر تک پڑھ کے خاموش ہو جائے گا, غیر تک پڑھ کے خاموش ہو جائے گا. اور کس نے جو پہلے نماز پڑھی ہے امام کے پیچھے تو کئی دفعہ ساتھ پڑھ لیا تو اس کا کوئی حل نہیں, خاموش نہیں رہے, امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو ساتھ میں ہاں جی, اس سے پہلے جو نمازیں پڑھتے رہے ہیں جو امام کے پیچھے مقتدی کے لیے حکم تو یہی ہے. ٹھیک ہے, اب اگر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وقت کے اندر اندر مثلا ابھی آپ نے زور کی نماز پڑھی ہے اور قرات کی ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وقت کے اندر اندر آپ نماز دہرا لیں. لیکن وقت گزر گیا ہے تو پھر وہ جس طرح ادا کی گئی اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح پہنچ گئی, اسے لٹانے کی ضرورت نہیں ہے یا ادا کی ضرورت نہیں ہے.
ایسی کوئی بھی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وقت کے اندر اندر اگر آپ لٹا سکتے ہیں لٹا لیں، نہیں تو پھر وہ جس طرح ادا کی گئی اسی طرح اللہ کی بات بات جی۔ یہاں تک سمجھ آ گئی سب؟ اب اس پر